بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، جب بھی بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو اس گناہ کے عواقب اور منابر اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد سے ارادہ کرتا ہے کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ چھوڑ دوں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی ہے میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تو بندے کے اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، منادت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن صبا اوقات ان تینوں میں ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم سے ہر بار ہر لمحہ کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور گناہ ایک زہر ہے۔ رب العالمین نے اس کا اطلاق بھی فرمایا ہے، اور وہ ہے توبہ اور استغفار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ذات جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی گناہ کا صدر ہونا ممکن ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی آپ سے کوئی بھول چوک ہو بھی جاتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے رہا کرو۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں 100 کا جو عدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ پھر اس حدیث میں استغفار کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ میں اتنی کثرت سے استغفار اس لیے کرتا ہوں، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی کبھی بتقاضا بشریت اب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیالات اور وسوسہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، گناہوں کی جھلکیوں سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس مقام تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن جتنے اولیاء کرام صوفیہ برگزان دین گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ان کے دل میں گناہوں کا کبھی وسوسہ اور خیال بھی نہ آیا ہو اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو۔ لہٰذا گناہوں کی جھلکیاں تو بڑوں کو آتی ہیں، البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے غافل لوگ تو گناہوں کی ذرا سی جھلکی پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی گناہوں کے خیالات اور وسوسے آتے ہیں اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور برکت سے وہ خیال اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ارادے انسان پر غالب نہیں آتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تھوڑا سا خیال آ گیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا۔ لہٰذا تصوف اور طریقت کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد رذائل اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا اور پھر گناہوں کے بالکل خیال ہی نہیں آئیں گے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مجاہدین کرنے اور مشق کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے تقاضے
تقاضے مغلوب اور کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طریق میں بڑے بڑے کامیابی رہی ہے کہ گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور پڑ جائیں اور انسان کے اوپر غالب نہ آئے، لیکن سوچنا کہ مجاہد کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہ آئے گا، یہ بات محال ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا فرمایا۔ قرآن و حدیث میں ارشاد ہے، ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضا پیدا کیا اور تقویٰ کا تقاضا بھی پیدا کیا ہے، اسی میں تو امتحان ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہو جائے تو فنا ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنے میں انسان کا کیا کمال ہوا، پھر نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا اور نہ ہی شیطان سے مقابلہ ہوا اور نہ ان سے معرکہ پیش آیا، تو پھر جنت کس کے بدلے میں ملے گی؟ اس لیے کہ جنت تو اس بات کا انعام ہے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے اور داعی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن انسان ان کو شکست دے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، تب جا کر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی منتقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہتے ہیں نہ پیٹ پہ آگ رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہ رہی، اس لیے اب پرہیزگار نہیں بنے گا تو وہ کیا بنے گا؟ لیکن پیغمبروں کا شیوا یہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے جبکہ قوت اور طاقت موجود ہے، اور گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے اور گناہ کے موقع بھی ضرور ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ ہے پیغمبروں کا شیوا۔ پیارے دوستو، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی میں ایک قصہ ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر رہا تھا اور ان کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر لایا تو لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپیٹ کر آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن جب وہ گھر پہنچا تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا، البتہ اس میں جان ہی نہیں تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مر چکا ہے، اس لیے اس لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، وہی گھر کے اندر ہی رہنے دیا، باہر نکالنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ لیکن جب اس سانپ کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہونا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کر دیا، لیکن لکڑہارا غفلت میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں اس سانپ نے جا کر اس لکڑہارے کو ڈنس لیا۔ اب گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ تو مرا ہوا سانپ تھا، زندہ کیسے ہو گیا، اور پھر اس نے زندہ ہو کر ڈنس بھی لیا۔ اس کے بعد مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے، جب انسان کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر اچھی اچھی باتیں سیکھتا ہے، گناہ کرنے سے پرہیزی کرتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اب وہ گناہ کر ہی نہیں پائے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی بھی وقت زندہ رہ کر بھی ڈنس لے گا۔ چنانچہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی اسی کی مانند پر ہے، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن جو کہ مجاہدین اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں، اس لیے یہ افسردہ پڑا ہوا ہے، لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر ڈنس لے گا، لہٰذا کسی لمحے میں نفس سے غالب ہو کر مت بیٹھیں۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس اور شیطان دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں، اسی طرح ان دونوں کا تریاق بھی بہت زبردست پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر کو
پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کا تراک پیدا نہ فرماتے، اور وہ دریاک بڑا زبردست پیدا فرمایا کہ فوراً وہ زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے، اور وہ دریاک ہے استغفار توبہ۔ عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ اصل میں ان میں سے توبہ ہے اور استغفار اس توبہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور یہ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ غلطی اور گناہ سرزد ہوا، اس پر نمانت اور شرمندگی ہو اور شکستی ہو۔ دوسری یہ کہ جو گناہ ہوا فی الحال اس کو فوراً چھوڑ دیں، اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کامل ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تب توبہ مکمل ہوتی ہے، اور جب توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا شخص گناہوں سے پاک ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت و کرم دیکھیں کہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر و فکر بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔ برادران اسلام، ہر انسان کے ساتھ یہ جو دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دائیں فرشتے والے کو بائیں طرف والے فرشتے کا امیر مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں تک دو آدمی مل کر کام کریں تو ان میں سے ایک امیر ہو اور دوسرا مامور ہو۔ لہٰذا جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو نیکی کر لکھنے میں دوسرے فرشتے سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں، کیونکہ وہ امیر ہے۔ اور بائیں طرف والا فرشتہ جو کہ دائیں طرف والے فرشتے کا متحد ہے، اس لیے جب بندہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں والے فرشتے کی طرف سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے کہ میں اس گناہ کو لکھوں یا نہ لکھوں، تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، ابھی مت لکھو، ابھی ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، اگر لکھ لو گے تو پھر مٹانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ پھر جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب لکھ لو۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو گناہ کے بعد مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ اس کا نامہ اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے۔ لیکن کوئی شخص توبہ نہ کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لکھنے کے بعد بھی کوئی مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے کہ جب چاہے تو توبہ کر لے، اس کو اپنے نامہ اعمال پر سے مٹوا دے۔ ایک مرتبہ جب سچے دل سے توبہ کر لو گے تو وہ گناہ تمہارے اعمال سے مٹا دیا جائے گا جب تک نزع کی حالت اور غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بڑے عالی مقام عجیب و غریب بزرگ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عجیب فہم و فراست عطا فرمائی، عجیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ توبہ پر بیان فرما رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہوا کرتے تھے۔ ایک آزاد منچ نوجوان اس مجلس میں آ گیا اور وہ اپنے کسی مقصد پہ آیا تھا، مگر یہ تو اللہ والے ہر وقت سیکھ سکھانے کی تربیت میں رہتے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان سے فرمانے لگے کہ میاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے۔ ارے دین کچھ بھی مشکل نہیں، رات کو بیٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو، بس یہی سارا دین ہے۔ جب وہ نوجوان چلا گیا تو حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت یہ توبہ واقعی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، لیکن میرے دل میں ایک سوال رہتا ہے جس کی وجہ سے میں بے چینی سے رہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت توبہ کی 3 شرطیں
فرماتے ہیں، ایک یہ کہ دل میں ندامت، دوسری یہ کہ فوراً اس گناہ سے چھوڑ دیا جائے، تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے گناہ کا ارادہ نہ کیا جائے کہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ان میں سے پہلی دو باتوں کا تو عمل کرنا آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو جاتی ہے اور اس گناہ کو اس وقت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ تیسری شرط کہ اب میں گناہ کا ارادہ نہیں کروں گا، یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پختہ عزم صحیح ہوا یا نہیں، اور جب عزم صحیح نہیں ہوا تو توبہ بھی صحیح نہیں ہوئی، اور جب توبہ صحیح نہیں ہوئی تو اس گناہ کے باقی رہنے اور اس کے معاف ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔ جواب میں حضرت نے فرمایا، جاؤ میاں، تم کو عزم کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرو گا، اور اب اگر یہ ارادہ کرتے وقت دل میں یہ دھڑکا اور اندیشہ لگا ہوا ہو کہ پتہ نہیں میں عزم پر ثابت قدم رکھ سکوں گا یا نہیں، تو اندیشہ اور دھڑکا اس عزم کی منافق نہیں، اور اس اندیشے اور خطرے کی وجہ سے توبہ میں کوئی نفس نہیں آتا، بشرطے کہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا ہو۔ تو دل میں جو خطرہ لگا ہوا ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر لو کہ یا اللہ، میں توبہ تو کر رہا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم تو کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں اور میرا عزم کیا؟ میں بہت کمزور ہوں، معلوم نہیں کہ اس عزم پر ثابت قدم رکھ سکوں گا یا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہی مجھے اس عزم پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جب یہ دعا کر لی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خطرہ اور اندیشہ زائل ہو جائے گا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ایک ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہے اور گناہ کر کے دل میں نمادت پیدا ہوتی ہے، اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ دل سے گناہ کا ڈر مٹ جائے اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہو اور انسان گناہ پر سینہ زوری کرنے لگے اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے تعویلیں کرنا شروع کر دے۔ البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، اس وقت تک مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہو۔ پیارے دوستو، جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ یہ جو بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہو گئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے ہی نہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ مایوسی پیدا کرنا بھی شیطان کا حربہ ہے، وہ دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو مایوسی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کریں اور توبہ کریں، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہرحال توبہ کے اندر تین چیزیں شرط ہیں، اس کے بغیر توبہ قابل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے استغفار۔ یہ استغفار توبہ کے مقابلے میں عام ہے۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے اندر یہ تین شرطیں نہیں بلکہ استغفار کہ ہر انسان ہر حال میں کر سکتا ہے، جب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے یا عبادت میں کوئی تباہی ہو جائے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کرنے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کے لیے اصل راستہ تو یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے اور تینوں شرط کے ساتھ کرے، لیکن بعض اوقات ایک شخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا رہ گیا کہ جس کو چھوڑنے پر کوشش کے باوجود وہ قادر نہیں ہو رہا، بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ سے مغلوب ہے اور اس گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا۔ وہ بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے کیونکہ وہ سود کی آمد نہیں ہے۔ جب وہ دین کی طرف آیا اور آہستہ آہستہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، نماز روزہ شروع کر دیا اور شریعت کے دوسرے احکام پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا، تو اب وہ دل سے توبہ چاہتا ہے کہ حرامی آمدنی سے بھی کسی طرح بچ
بچ جاؤں اور بینک کی ملازمت چھوڑ دوں کہ لیکن اس کے بیوی بچے اس کے معاشی اور حقوق کے ذمہ دار اس کے اوپر عادل ہیں۔ جب اگر وہ ملازمت چھوڑ کر الگ ہو جائے تو خطرہ یہ بات کا ہے کہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا، البتہ دوسری جائز ملازمت کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کیا ایسا شخص مایوس ہو کر بیٹھ جائے اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے ملازمت چھوڑنا نہیں سکتا، اس کی وجہ سے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا جبکہ توبہ کے اندر چھوڑنے پر عزم کرنا شرط ہے، تو کیا ایسے مبتلا شخص کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی راستہ موجود ہے، وہ یہ کہ سنجیدگی سے کوشش کرنے کے باوجود جب تک کوئی جائز اور حلال روزگار نہیں ملتا اس وقت تک ملازمت نہ چھوڑے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر استغفار بھی کرتا رہے۔ اس وقت توبہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ توبہ کے لیے گناہ کا چھوڑنا شرط ہے اور یہاں وہ ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لیے توبہ نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ یہ کام تو غلط ہے اور گناہ ہے، مجھے اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے، یا اللہ پاک میں مجبور ہوں اور اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اور مجھے اس گناہ سے نکال لیجئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کام کرے گا ایک نہ ایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو ہی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرے وہ اثار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اس بات کو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے یا اپنے جانوروں پر ظلم کر کے تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی مغفرت کرے اور جو گناہ انہوں نے کیے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس لیے استغفار تو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے اگر کسی گناہ کو چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس زمین پر گناہ اور غلطی سرزد ہوئی ہے، اس زمین پر استغفار کر لیتا جس وقت وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے، اس کے ساتھ وہ تمہارے استغفار بندے نے ہمارے سامنے استغفار کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم اس کے ہاتھ پہچان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات زور دے مقصود ہوتی تو قسم کھا کر وہ بات بیان فرماتے اور قسم میں بھی یہ الفاظ فرماتے کہ اس ذات کی قسم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور اگر تم بالکل گناہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا وجود ختم کر دے اور اس سے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کرے اور پھر استغفار کرے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق سے مقصود ہوتا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کرے جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو فرشتے ہی کافی تھے، اس لیے کہ وہ ایسی مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح میں ہی مشغول رہتے ہیں، انہوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیت فرمائی ہے، اور پیش نظر یہ تھا کہ انسان میں گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود گناہوں سے پرہیز کرے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرے۔ اگر انسان یہ عمل نہ کرے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا، پھر تو فرشتے ہی کافی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کون سی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین پر خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح دن رات میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود
باوجود جب یہ مخلوق گناہوں سے اطنار کرے گی تو یہ ہم میں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ تم جو گناہوں سے بچ رہے ہو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، کیونکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ مثلا ایک آدمی نابینا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے تو فلم نہ دیکھے، فاحش قسم کی تصویریں نہ دیکھے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کی بنائی کامل ہے، ہر چیز دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس کے دل میں خواہشات اور شوق امر رہے ہیں، لیکن وہ سارے شوق اور امنگوں کے باوجود وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے اپنی آنکھوں کو غلط جگہ پڑنے پر بچاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو پیارے دوستو سمجھ لیجئے، فرشتے اگر جنت میں رہیں لیکن جنت کی لذتیں ان کے لیے نہیں، جنت کی راحتیں ان کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جنت کی لذتوں اور رحمتوں کا ادراک کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ جنت کی لذتوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مخلوق کے لیے پیدا فرمائی ہیں جس کے اندر گناہ بھی صلاحیت موجود ہو اور نیکی کی بھی صلاحیت موجود ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور آپ کی مشیت میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی حکمت بارگاہی سے سارا جہاں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اس جہاں کے اندر ایسا انسان تقسیم کرے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہو اور پھر وہ گناہ سے رکے اور فوراً استغفار کرے۔ اس نتیجے میں وہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اس غفاری کی اور اس کے غفور و رحیم ہونے کا مرید بنتا ہے۔ اب اگر گناہ ہی نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی غفاری کہاں ظاہر ہوتی؟ پیارے دوستو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چیز حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، حتیٰ کہ کافر بھی حکمت سے خالی نہیں۔ چنانچہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کارخانے میں کافر کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر کافر نہ ہوتا تو جہنم کی آگ کس کو جلاتی؟ لہٰذا گناہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے اور اس گناہ کی خواہش بندے کے اندر اس لیے پیدا کی گئی تاکہ وہ بندہ اس خواہش کو کچلے اور اس کو جلائے، کیونکہ بندہ اس خواہش کو جتنا کچل لے گا، جتنا جلائے گا، اتنا ہی اس کا تقوی کامل ہوگا اور تقوی کا نور اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو مثال دینے میں کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ مثال دینے میں امام تھے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی شہرت، لذتوں اور گناہ میں اس لحاظ سے بڑے کام کی چیز ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایندھن عطا کیا ہے تاکہ تم اس ایندھن کو جلا کر تقوی کا حمام روشن کر سکو، اس لیے کہ تقوی کے حمام اس ایندھن کے ذریعے روشن ہوگا۔ لہٰذا جس وقت گناہ کی بھرپور خواہش پیدا ہو رہی ہو، گناہ کا تقاضا دل میں موجود ہو، دل مچ رہا ہو، اس وقت تم اس خواہش اور اس تقوی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کچل دو۔ اس وقت تم اس خواہش اور اس تقاضے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کچل دو، اور جب تم اس تقاضے کو کچل دو گے اور جلا دو گے تو اس کے ذریعے تقوی کا حمام روشن ہوگا اور تقوی کا نور حاصل ہوگا۔ اور اب اگر یہ گناہ کا تقاضا ہی نہ ہوتا تو تمہیں اس حمام کو روشن کرنے کا ایندھن کہاں سے حاصل ہوتا؟ پیارے دوستو ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے دل میں نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا، لیکن اس اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے نے اس شوق اور تقاضے کے باوجود اس نگاہ کو نامحرم پر ڈالنے سے روک لیا اور یہ سوچا کہ میرے اللہ اور میرے مالک نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر کے اس تقاضے کو روک لے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ نظر ڈال دیتا تو اس کو ایسی حلاوت حاصل نہ ہوتی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نظر نہ ڈالنے کی وجہ سے ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں یہی گناہ کا تقاضا ایمان کی حلاوت حاصل کرنے
کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اگر یہ گناہ کا تقاضا اور داعیہ نہ ہوتا تو ایمان کی حلاوت حاصل نہ ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو بندے سے گناہ کروانا نہیں تو پھر اس گناہ کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی دو حکمتیں اور صلاحیت ہے اور مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب بندہ پوری کوشش کر کے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو اس کو تقاضے کا نور، اس کو تقوی کا نور حاصل ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب حاصل ہوگا، قرب حاصل ہوگا، کیونکہ انسان جتنا گناہ سے دور ہوتا جائے گا اسے اعتباری سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے پیدا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ تہجد کا وقت نکل گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی تہجد نہیں چھوڑتی تھی۔ چنانچہ اس کی وجہ سے اس کو اس قدر رنج و غم ہوا کہ سارا دن روتے روتے گزار دیا کہ یا اللہ پاک مجھ سے آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ جب اگلی رات کو سوئے تو تہجد کے وقت ایک بزرگوار تشریف لا کر اس کو تہجد کی نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا کہ اٹھ کر تہجد پڑھ لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی بدنام زمانہ ابلیس اور شیطان ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کام تو انسان کی غفلت میں مبتلا کرنا ہے، نماز کے لیے اٹھانے سے تمہارا کیا کام؟ شیطان نے کہا کہ بحث مت کرو، جاؤ تہجد پڑھ لو اور اپنا کام کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے، جب تک تم نہیں بتاؤ گے میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ جب بہت اصرار کیا تو شیطان نے بنایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کل رات آپ پر میں نے غفلت طاری کر دی تھی تاکہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہوگی، لیکن تہجد چھوٹ جانے کے نتیجے میں آپ نے روتے روتے گزار دیا اور اس رونے کے نتیجے میں آپ کے اتنے درجات بلند ہو گئے کہ اگر آپ اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیتے تو اس کے درجات اتنے بلند نہ ہوتے۔ یہ تو بہت کسارے کا سودا ہوا، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج آپ کو اٹھا دوں تاکہ اور زیادہ درجات کی بلندی کا راستہ پیدا نہ ہو۔ تو دیکھا پیارے دوستو، آپ نے توبہ اور استغفار بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق بالکل گناہ ترک کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فرما دے گا جو گناہ کرے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے اور مایوسی مت کرو بلکہ توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرو، البتہ اپنی طرف سے گناہ کا اقدام مت کرو بلکہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کر لو۔ بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے کہ پھر تو گناہ چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی کرتے رہو اور استغفار اور توبہ بھی کرتے رہو۔ پیارے دوستو، خوب سمجھ لیجئے گا کہ گناہ سے بچنا ہر انسان کے ذمہ فرض ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر کشیدہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ لیکن اگر باقاعدہ شرائط کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو مایوسی نہ کرو بلکہ توبہ کر لے، یا اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کے لیے کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، مثلاً کہ بینک کی ملازمت مبتلا ہے، تو اس صورت میں دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ توبہ اور استغفار بھی کرتا رہے۔ یہ مسئلہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، اور بیماری جتنی زیادہ شدید ہوگی اتنے ہی انسان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے بیماری مانگے یا کوشش کر کے بیمار پڑ جائے۔ اس حدیث
کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے بیماری مانگے اور کوشش کر کے بیمار پڑ جائے تاکہ جب وہ بیمار ہو تو میرے گناہ معاف ہوں گے اور میرے درجات بلند ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ بیماری ایسی چیز نہیں جس کو مانگا جائے اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کی تمنا کی جائے، بلکہ حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو، کبھی بیماری مت مانگو، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر بیماری آ جائے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سمجھو اور یہ سوچو کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، بلکہ اسی طرح گناہ بھی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ باز رہنے کی چیز ہے۔ لیکن کبھی حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر گناہ ہو گیا تو پھر انسان توبہ استغفار کی طرف رجوع کرے تو اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ ہے استغفار کی حقیقت۔ پیارے دوستو، پھر توبہ اور استغفار کے تین قسمیں ہیں۔ ایک گناہوں سے توبہ استغفار، دوسرے عبادت میں ہونے والی کوتاہیوں سے استغفار، تیسرے خود استغفار سے استغفار، یعنی استغفار کا بھی حق ادا نہیں کر سکے اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔ پہلی قسم یعنی گناہوں سے استغفار کرنا ہر انسان پر فرض ہے، کوئی انسان اس سے غفلت نہیں کرے، ہر انسان اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا قدم تکمیل توبہ ہے، آگے تمام درجات تحمیل توبہ پر ہے۔ جب تک توبہ کی تکمیل نہیں ہوگی آگے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی اصلاحیت کے طور پر کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس بزرگ سے سب سے پہلے توبہ کی تکمیل کرواتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی شیخ کے پاس مرید ہونے کے لیے جائے تو اس کا سب سے پہلا کام تکمیل توبہ ہے، اور شیخ کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ بھی در حقیقت توبہ ہی کی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کے وقت مرید اپنے پیچھے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور عہد کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ اس کی توبہ کو تکمیل کرتا ہے۔ تکمیل توبہ کے دو درجے ہیں، ایک توبہ اجمیلی اور دوسری تفصیلی۔ توبہ اجمیلی یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اجمی طور پر یاد کر کے سب سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ تو توبہ اجمیلی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے یہ دعا کرے، یا اللہ اب تک میری پچھلی زندگی میں مجھ سے جو کچھ گناہوں میں چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی حقوق ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے متعلق ہو یا حقوق العباد ہو، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے ہوں، یا اللہ تبارک تعالیٰ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ اجتماعی ہوئی، لیکن توبہ اجمالی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل پاک صاف ہو گئے، اب کچھ نہیں کرنا، بلکہ اس کے بعد توبہ تفصیلی ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ جن گناہوں کی تفالی ممکن ہے اس کی تفالی کرنا شروع کر دیں۔ جب تک انسان اس کی تفالی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی۔ مثلاً فرض نمازیں چھوٹ گئی تھی، اب جب نمازیں چھوٹ جانے کا خیال آیا تو اب توبہ کر لی، لیکن اپنی زندگی کے اندر موت سے پہلے ان نمازوں کو قضا کرنا واجب ہے، اور اگر توبہ کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا اور نمازوں کی قضا نہیں کی تو اس صورت میں توبہ کامل نہیں ہوئی، اس لیے کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن نہیں ان کی تلافی نہیں، لہٰذا اصلیت کے اندر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ توبہ کی تکمیل کرے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اسلام ممکن نہیں۔ توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معاملہ نماز ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگائیں۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کا احتلام ہو اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے حیض آنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ علامتیں ظاہر نہ ہوں تو اس صورت میں جس دن 15 سال عمر ہو جائے گی اس وقت وہ بالغ ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس دن سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اس دن سے اس پر نماز
نماز بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں اور دوسرے فرائض بھی فرض ہیں۔ لہٰذا انسان سب سے پہلے حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے اب تک کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن ہی سے ماں باپ نے نماز پڑھانے کی عادت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کوئی نماز قضا نہیں کی۔ اگر ایسی صورت ہے تو سبحان اللہ، اور ایک مسلمان گھرانے میں ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ لیکن اگر بالفرض بالغ ہونے کے بعد غفلت کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی تو اس کی تلافی کرنا فرض ہے۔ تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر یاد کریں کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں۔ اگر ٹھیک حساب لگانا ممکن ہو تو ٹھیک حساب لگا لیں، لیکن اگر ٹھیک حساب لگانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ایک اندازہ کر کے اس طرح حساب لگائیں کہ میں نمازیں کچھ زیادہ تو ہو جائیں لیکن کم نہ ہوں، اور کچھ اس کو ایک میں لکھ لیں کہ آج اس تاریخ میرے ذمے اتنی نمازیں فرض ہیں اور آج سے میں ان کو ادا کرنا شروع کروں، اور اگر میں اپنی زندگی میں ان نمازوں کو ادا نہ کر سکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا ان نمازوں کا فدیہ عطا کر دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ وصیت نہیں لکھی تو قضا نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ یہ فدیہ ادا کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہوگا، چاہے تو دیں اور چاہے تو نہ دیں۔ اگر فدیہ ادا کریں گے تو ان کا احسان ہوگا، شرعاً ان کے ذمہ فرض واجب نہیں۔ لیکن اگر آپ نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر دی تو اس صورت میں فدیہ شریعہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ کل مال کے ایک تنہائی طریقے کے حد تک اس وصیت کو فرض کریں اور نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی بات وصیت لکھنے کے لیے موجود ہو تو اس کے لیے 2 راتیں بھی وصیت لکھ کے لیے بغیر گزارنا جائز نہیں۔ پیارے دوستو، اب ذرا حقوق و عباد کا جائزہ لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو یا کسی کو صدمہ پہنچایا ہو یا کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو تو آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو، وہ شخص آ کر مجھ سے بدلہ لے لو یا معاف کر دیں۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی مانگ رہے تھے تو ہم اور آپ کس میں شمار ہیں؟ لہٰذا زندگی میں اب تک جن لوگوں سے تکلفات رہے ہیں یا لین دین کے معاملات رہے ہیں، ان سب سے رابطہ کر کے زبانی یا خط لکھ کر ان سے معلوم کریں، اور اگر ان کا تمہارے ذمہ کوئی مالی حق نکلے تو اس کو ادا کریں، اور اگر مالی حق نہیں ہے بلکہ جانی ہے، مثلاً کہ کسی کی مشکل بڑھائی تھی، کسی کو برا بلا کہہ دیا تھا یا پھر کسی کو صدمہ پہنچایا تھا، ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ جانی ظلم ہو یا مالی ظلم ہو، آج وہ اس سے معافی مانگ لے یا سونا چاندی دے کر اس دن کے آنے سے پہلے حساب کر لے جس دن نہ درہم ہوگا اور نہ ہی دینار ہوگا، کوئی سونا چاندی کام نہیں آئیں گے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی۔ اب سوچا کہ اب میں کیا کروں، چنانچہ وہ سہالی رائے کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کا
اور نجات کا کوئی راستہ ہے اس سے؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ تو تباہ ہوگا اور اب تیری تباہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے لیے نجات کا اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا، اس نے سوچا کہ 99 قتل کر دیے ہیں، ایک اور صحیح، چنانچہ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس کا ادادہ پورا کر دیا۔ لیکن دل میں جو کہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا تو اس نے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو، پھر اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، ان کی صحبت اختیار کر لو جو کہ وہ توبہ کرنے میں مخلص ہیں۔ اس لیے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹتا ہوا اس بستی کے قریب پہنچ گیا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ اس بستی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ آخرکار جان نکل گئی۔ اس کی روح لے جانے کے لیے ملکہ رحمت اور ملکہ عذاب دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلافات شروع ہو گیا۔ ملکہ رحمت کہنے لگے کہ جو کہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملکہ عذاب کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور اب اس کی معافی نہیں ہو، لہٰذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھا جائے کہ شخص کون سی بستی سے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ کہ فاصلوں کی پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے تھوڑا قریب ہے۔ چنانچہ ملکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف کر دیا تو دیکھا پیارے دوستو، اگرچہ اس کے ذمہ حقوق و عباد تھے لیکن چنانچہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس طرح جب کسی انسان کے ذمہ حقوق و عباد ہو اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش کرے اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرما دے گا۔ بہرحال یہ دو قسم کی توبہ کر لے، ایک توبہ جمالی اور ایک توبہ تفصیلی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ایک بزرگ نے کیا اچھی بات فرمائی، یاد رکھنے کے قابل فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکے ہو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب توبہ کر لی تو میں امید رکھوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور مستقبل کے لیے فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حال جو اس وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کرو کہ یہ درست ہو جائے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے اور اس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ یا تو ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا، کس طرح ہماری بخشش ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو کر حال بھی خراب ہو جاتا ہے، یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر وقت توبہ کر بھی لے تو آئندہ کس طرح گناہ سے بچیں گے۔ ارے یہ سوچو کہ جب آئندہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کی فکر کرو جب جو گزر رہا ہے، اس لیے کہ یہی حال ماضی بن رہا ہے اور ہر مستقبل کو حال بننا ہے، اس لیے بس اپنے حال کو درست کر لو اور ماضی کو یاد کر کے مایوس مت ہوا کرو۔ حقیقت میں شیطان ہمیں بہکا لاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کو دیکھو تم کتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ تم سے مستقبل میں کیا بنے گا، اور ماضی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں مت آؤ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اس نے انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اس انکار کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ
ताला ने इसको रांदा दरकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, एक बात यहाँ समझ लें, अगर गौर किया जाए तो बज़ाहिर इब्लीस जो बात कह रहा था वो कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि अगर वो ये कहता कि ये पेशानी तो आपके लिए खास है, ये पेशानी तो सिर्फ आपके सामने झुक सकती है, किसी और के सामने झुक सकती नहीं, कि ये खाकी पुतला जिसको आपने अपने हाथ से बनाया, इसको मैं सजदा क्यों करूं? मेरा सजदा तो आपके लिए तो है। ये बात गलत नहीं थी, लेकिन ये बात इसलिए गलत हुई कि जिस जात के लिए सजदा करना है, कि जिसके आगे सजदा करना है, जब वो जात खुद ही हुक्म दे रही है कि इस खाकी पुतले को सजदा करो, तो अब चुनाचा कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इस हुक्म के बाद फिर अपने अकली घोड़े नहीं दोहराने चाहिए थे कि ये खाकी पुतला सजदे का लायक है या नहीं, कि ये खाकी पुतला सजदे के लायक तो नहीं था। चुनाचे जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत इस दुनिया में आई तो हमेशा के लिए हुक्म दे दिया गया कि अब किसी इंसान को सजदा करना जायज नहीं। मालूम हुआ कि असल हुक्म यही था कि इंसान को सजदा करना किसी हाल में भी जायज नहीं था, लेकिन जब अल्लाह तबारक ताला ही हुक्म फरमाए कि सजदा करो तो अब अकली दौड़े नहीं दोहराने चाहिए। शैतान ने पहली गलती यही की कि अपनी अकल के दौड़े दोहराने शुरू कर दिए। दूसरी गलती ये की कि शैतान ने सजदा ना करने की वजह से ये नहीं कहा कि ये पेशानी तो आपके लिए है, बल्कि ये वजह बताई कि इस आदम को आपने मिट्टी से बनाया और मुझे आपने आग से बनाया और आग मिट्टी से अफजल है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करता। इसके नतीजे में अल्लाह तबारक ताला ने इसको रंदाधिकार कर दिया और हुक्म दे दिया कि यहाँ से निकल जाओ। बहरहाल जिस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने इसको रंदाधिकार किया, इस वक्त इसने अल्लाह तबारक ताला से मोहलत मांगी और कहा, ए अल्लाह, मुझे इस वक्त तक मोहलत दे दी जाए जिस वक्त आप लोगों को उठाएंगे, यानी मैं ता क़यामत तक जिंदा रहूं, मुझे मौत ना आए। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, हम तुम्हें क़यामत तक के लिए मोहलत देते हैं, तुम्हें क़यामत तक मौत नहीं आएगी। जब मोहलत मिल गई तो अब अल्लाह तबारक ताला से मुखातब होकर कहता है कि ए अल्लाह, मैं आपकी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इब्ने आदम के दिल से इस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक इसके जिस्म में रूह बाकी है, यानी मौत आने तक नहीं निकलूंगा। और ये इब्ने आदम जिसकी वजह से मुझे निकाल दिया गया, मैं इसके दिल में गलत किस्म के ख्यालात डालता रहूंगा, इसको बहकाता रहूंगा, गुनाहों की ख्वाहिश इसके दिल में पैदा करता रहूंगा और इसके गुनाहों की तरफ माइल करता रहूंगा जब तक वो जिंदा है। शैतान के जवाब में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मेरी इज्जत की कसम, मैं इस आदम के लिए तौबा का दरवाजा भी इस वक्त तक बंद नहीं करूंगा जब तक इसके जिस्म में रूह बाकी है। तो अगर ज़हरे तो मैंने हर इब्ने आदम को तौबा का दरवाजा खोल दिया है। जब इब्ने आदम गुनाहों से तौबा करेगा तो मैं तेरे सारे बहकावे को इस तौबा के नतीजे में इनको खत्म कर दूंगा। गोया तो अल्लाह तबारक ताला ने रहमत का आम ऐलान फरमा दिया। समझना कि हमने कोई किसी ताकत शैतान की सूरत में तुम्हारे ऊपर मुस्तलिक कर दिया जिससे तुम नजात नहीं पा सकते। बात दुरुस्त ये है कि हमने शैतान को सिर्फ तुम्हारे ज़रा सी आजमाइश और इम्तिहान के लिए पैदा कर दिया। हमने ही इसको बनाया और हमने ही इसको बहकाने की ताकत दे दी, लेकिन ऐसी ताकत नहीं दी कि तुम इसको जेर ना कर सको। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया कि शैतान का मकर बहुत कमजोर है और इतना कमजोर है कि अगर कोई शख्स शैतान के आगे डट जाए कि तेरी बात नहीं मानूंगा तो जिस गुनाह पर आमादा करना चाह रहा है मैं वो गुनाह नहीं करूंगा, तो शैतान इस वक्त पागल हो जाता है। शैतान बुज़दिलों पर, कमजोरों पर और इन लोगों पर शेर हो जाता है जो अपनी हिम्मत से काम लेने से जी चुराते हैं, और जो लोग गुनाहों को छोड़ने का इरादा ही नहीं करते लेकिन बिला फर्ज अगर इसका
दाऊद चल जाए और कोई बेहिम्मत आदमी इसकी बात मान ले तो फिर मैंने तौबा का तरियाक पैदा कर दिया है। हमारे सामने आ जाओ और अपने गुनाहों का इकरार कर लो कि अल्लाह तबारक ताला हमसे गलती हो गई और अपने गुनाह से तौबा करो, तो इसके नतीजे में शैतान का सारा असर एक लम्हे में ज़ाइल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह तबारक ताला ने जो रहमत पैदा फरमाई इसके 100 हिस्से हैं। इनमें से सिर्फ एक हिस्सा रहमत का इस दुनिया में उतारा है, जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे पर रहमत का तरस खाने का और शफकत का मामला करते हैं। जैसे बाप अपने बेटे पर रहम कर रहा है या माँ अपने बच्चों पर रहम कर रही है, भाई भाई पर रहम कर रहा है, भाई बहन पर रहम कर रहा है, या एक दोस्त दूसरे दोस्त पर रहम कर रहा है। गोया दुनिया में जितने लोग भी आपस में शफकत और रहमत का मामला कर रहे हैं वो एक हिस्सा रहम का नतीजा और तुफाइल है। अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया पर नजूल फरमाया हत्ता के घोड़ी का बच्चा जब दूध पीने के लिए आता है तो वो घोड़ी अपना पाँव उठा लेती है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि दूध पीने के दौरान ये पाँव बच्चे को लग जाए। ये भी इस 100 में हिस्से का एक जज्बा है और 99 हिस्से रहमत के अल्लाह तबारक ताला ने अपने पास महफूज रखे हुए हैं। इसके जरिए आखिरत में अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पर रहमत का मुजाहरा फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक और हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप फरमाते हैं एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों के एक शख्स का वाक़या बयान फरमाया कि एक शख्स था जिसने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया था, बड़े बड़े गुनाह किए थे, बड़ी खराब जिंदगी गुजारी थी और जब इसकी मौत वाक़या आई तो इसने अपने घर वालों से वसीयत करते हुए कहा कि मैं इन्हें अपनी जिंदगी को गुनाहों और गफलतों में गुजार रहा हूँ, कोई नेक काम नहीं किया मैंने आज तक, इसलिए कि जब मैं मर जाऊँ मेरी लाश को जला देना और जो राख बन जाए इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना, ये राख को मुख्तलिफ जगहों पर बहका देना या उड़ा देना ताकि वो खाक दूर दूर तक चली जाए। ये वसीयत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह की कसम अगर मैं अल्लाह तबारक ताला के हाथ आ गया मुझे अल्लाह तबारक ताला ऐसा अजाब देगा, ऐसा अजाब दुनिया में किसी और शख्स को नहीं दिया होगा, इसलिए मैंने गुनाह ही ऐसे किए हैं कि इस अजाब का मुस्तहिक हूँ। जब इस शख्स का इंतकाल हो गया तो इसके घर वालों ने इसकी वसीयत पर अमल करते हुए इसकी लाश को जला दिया, फिर इसको पिसाया और फिर इसको हवाओं में उड़ा दिया। इसके नतीजे में इसकी खाक दूर दूर तक बिखर गई। ये तो इसकी हिकमत की बात थी कि शायद अल्लाह तबारक ताला मेरी खाक को जमा करने पर कादर नहीं होंगे। चुनाचा अल्लाह तबारक ताला ने हवा को हुक्म दिया कि इसके सारे जखीरे जमा कर दो। जब सारा जखीरा जमा हो गया तो अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया कि इसको दोबारा मुकम्मल इंसान जैसा था वैसा ही बना दो। चुनाचा वो दोबारा जिंदा होकर अल्लाह तबारक ताला के सामने पेश किया गया। अल्लाह तबारक ताला ने इससे सवाल किया कि तुमने अपने घर वालों को हिसाब अमल के लिए वसीयत क्यों की थी? जवाब में इसने कहा, ए अल्लाह तबारक ताला आपके डर की वजह से, इसलिए कि मैंने गुनाह बहुत किए थे और इन गुनाहों के नजदीक मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं अजाब का मुस्तहिक हो गया हूँ और आपका अजाब बड़ा सख्त है, तो मैंने इस अजाब के डर से ये वसीयत कर दी थी कि अल्लाह तबारक ताला फरमाएंगे कि मेरे डर की वजह से तुमने ये अमल किया था, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही मायनों में अपने गुनाहों पर आदम होने और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से हम सब की मगफरत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे की नसीहत हो जाए और तौबा साफ दिल से की जाए, तौबा करने वाले के अमाल भी जाहिर हो, इसकी जिंदगी इबादतों में ममूर हो जाए और वह गुनाह करने से बच जाए। अमीर अल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरे हिसाबा ने फरमाया कि तौबा वो है कि तौबा के बाद फिर गुनाह की तरफ ना लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध धन में वापस
واپس نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ توبہ کرنے والی آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کا حکم کیا ہے؟ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، یعنی گناہ کی مغفرت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں یہی دعا کرنا چاہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح مومنوں میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔